بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبروں اور اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت۔ اہم دن ہے سپریم کورٹ میں 63A کے حوالے سے جو لارجر بینچ ہے 5 ممبر، وہ آج سماعت کرے گا ریویو کی، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں جو میں بھی کر چکا ہوں پچھلے ویلاگز میں، لیکن ابھی لیٹس سی، ابھی تھوڑی دیر میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوسرا جو آج اخبارات میں جو مین جو اخبارات ہیں اس میں تو جو لبنان کی سچویشن ہے اور حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے خبریں ہیں، اور جو کالم ہیں اس میں بھی یہ کہ جی اب دنیا عالمی جنگ کے نزدیک ہے، اور جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں جو اس وقت یہاں پر سچویشن ہے، جو بڑی گمبھیر سچویشن ہے، اس پر کم بات کی گئی ہے، اور یہ بائی ڈیزائن ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ جب یہاں پر پاکستان کی جنتا جو ہے، پاکستان کے مقتدر ادارے سچویشن کو جب دیکھتے ہیں پولیٹیکل ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور لوگ یہاں کے پاکستان کے اندر جو رانگ ڈوئنگز ہیں اس پر سوال اٹھاتے ہیں، تو عمومی طور پر نیشنلسٹ موومنٹس کو ہوا دی جاتی ہے، فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم پچھلے بہت سارے عرصے سے دیکھ چکے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو معاملہ ہے فلسطین کا وہ مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو کل پریس کانفرنس کر کے بنیادی ایک سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا ہم آزاد ہیں، اور اس میں انہوں نے گفتگو سنائی اپنی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور جنرل جو اس وقت ISI کے چیف تھے جنرل نوید، ان کے حوالے سے کہ جو مرجر ہے فاٹا کا، وہ جنرل باجوہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اس لیے ہمیں فوری طور پر کرنا ہے، جبکہ مولانا کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ ابھی مرجر کے لیے وقت مناسب نہیں ہے۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال کر دیا کہ پھر اب بتائیے کہ کیا ہم ایک آزاد قوم ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر کی جو سنگین جو صورتحال ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری خبریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کے نزدیک ہے، تو ان کو تھوڑا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، تھوڑا اوور پلے کیا جاتا ہے، تاکہ جو ملکی معاملات ہیں جہاں پر جو ناانصافی ہائی لائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ ان کو اگر ان پر بات نہیں کی جا رہی تو اس کی وجہ یہ لبنان کا ایشو ہے اور فلسطین کا ایشو ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے ایک بات تو کہی ہے کل کی پریس کانفرنس میں، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا جیل میں کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن پہلے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ دیا گیا تھا مختلف اینکرز کی جانب سے کہ نوابزادہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شاید آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور وہ دے دیں گے۔ لیکن کل مولانا نے جو ایک بات کہی اس سے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کم از کم یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کو آئینی ترمیم کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ آئینی جو عدالت ہے وہ اس کے انہوں نے کہا کہ میں حق میں ہوں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اس وقت جو حکومت آئینی جو ترامیم کرنے چاہ رہی ہے یہ پرپس اسپیسیفک ہیں، یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، اور ان کا سارے کا جو مقصد ہے وہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو ایک لحاظ سے مولانا نے منع کر دیا، لیکن مولانا نے اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور پر بھی تنقید کی کہ جو انہوں نے انقلاب کی بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ بچپنے کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے PTI کا جلسہ کرنے کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے اور ان کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑا مکس ہے ان کی جو پریس کانفرنس ہے، لیکن اس میں حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں اور اب آئینی ترامیم کے لیے وہ ووٹ دے دیں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی چیز پر قائم ہے اور شاید وہ آئینی ترامیم کے لیے ووٹ کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے انفولڈ ہوتی ہیں۔ دوسری جانب جو اڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں، اس لحاظ سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو سختی ہو رہی ہے، ان کا جو سیل ہے اس کی لائٹ آف کر دی جاتی ہے اور اس میں ہوا نہیں، اور آج کل بڑا حبس کا موسم ہے، ان کو خاصا ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ لیکن جس بات پر زیادہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت سنگین ہو گیا، اور جو اندر لوگ مل کے آتے ہیں جیل میں ان کے مطابق ان کے کمروں میں چوہے، ان کا جو سیل ہے اس میں وہ بہت زیادہ حشرات الارض، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ، اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو
ان کو جگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی تلاشی لینی ہے. کیمرے بھی آن ہوتے ہیں اس وقت جو ہمیں اطلاع آئی ہے رپورٹڈلی، کیونکہ ظاہر اندر تو ہم نہیں جا سکتے، اور وہاں پر ان کے یعنی وہ نقاب، اور کیونکہ وہ بڑی باپردہ خاتون ہے، ہر وقت عبائے پہنتی ہیں، اس کو سر سے کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے، ان کے بالوں کی تلاشی لی جاتی ہے، اور جو زبان ہے وہ ہارش استعمال کی جاتی ہے، میل ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ سب کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے، عمران خان صاحب کو پریشر ان پہ ڈالا جا سکے کہ وہ کوئی کسی طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ بشرا بی بی لیکن بڑی ہمت سے، بڑی استقامت سے وہ ہر چیز کو برداشت کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت ہی برا سلوک ہے. اور یہ کیا اس لیے جا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ خان صاحب کو گفتگو پر آمادہ کیا جائے. اور یہی ہمیں مختلف کالم نگار اپنے کالموں میں نظر آتے ہیں کہتے ہوئے مین سٹریم میڈیا میں. مثلا انصار عباسی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اپنی ریئلٹیز ہیں، ان ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے، اور فوج سے لڑائی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کون سی ریئلٹیز ہے اور فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے. پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمان میں لے کے چلنی آگے. تو یہ بیسیکلی ریئلٹیز تو ہیں پاکستان کی، لیکن یہ ریئلٹی نہیں ہے. یہ پاکستان کی وہ حقیقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ترقی سے روکا ہے. اگر ڈیموکریسی آئی ہے تو وہ شیم ڈیموکریسی آئی ہے، وہ واقعتاً اقتدار عوام کے ہاتھ میں نہیں آیا. اور اب پھر یہ کہہ کر کہ یہاں کی ریئلٹیز بڑی مختلف ہیں، اب عمران خان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی آئیں اور آپ سیاستدانوں سے گفتگو کریں. یعنی نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں، شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں، زرداری کے ساتھ بیٹھیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ جو جیل کے اندر جو سختی ہے اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ یہ جو باہر ایک پرچار آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان دیکھیں نا جی حقائق کو نظر انداز کر رہا ہے اور گفتگو نہیں کر رہا، اور یہ گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ پھر ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اس طرح سے رہیں گے تو آپ بند گلی میں. لیکن خان نہ جھک رہا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بالکل علی امین گنڈا پور نے جو بات کہی ہے اب اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جی ان کا بڑا بچپنا ہے، انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے صاف بات کہی ہے کہ ہمیں اگر ایک مارو گے تو 10 ماریں گے. اور گرینڈ جرگا انہوں نے بلا لیا ہے، ٹرائبل جرگا بلا لیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر اگر ایک پرامن مظاہرے کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے تو آپ اس کے آگے راستہ روکتے ہیں، آنسو گیس مارتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. علی امین گنڈا پور جس پارٹی پر ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ایک صوبہ کیا کر رہا ہے. اور پھر جی ریئلٹیز ہیں، جی کون سی ریئلٹیز ہیں پاکستان کی؟ پاکستان کی ریئلٹی صرف پاکستان کے عوام ہیں، باقی سب قانون اور آئین کے تحت ہر ادارے کی اپنی حدود اور قیود ہیں. اگر وہ اس سے تجاوز کر رہا ہے تو اس ادارے کو بتائیں آپ کہ آپ تجاوز کر رہے ہیں. اور دیکھیں بہت اچھا لکھا ہے ثنا بچا صاحبہ نے کہ یہ جو حکومت ہے یہ انہوں نے پہلے آرمی چیف کی تقرری، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر پھڈے ڈالتے تھے یہ، اور اب یہ عدالتوں پر چیف جسٹس کے تعیناتی کا جو معاملہ طے ہو چکا ہے اس پر بھی اب یہ پھڈے ڈال رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کس کے ایما پر کر رہے ہیں، کس کو مضبوط اور کس کو کمزور کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال یہ آج کے معاملات. تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اجازت تب تک، اللہ نگہبان.